یوم اقبال کے عنوان سے اس وقت کی اس محفل میں مجھے شریک ہونے پر ایک اعتبار سے خوشی ہے اور ایک اعتبار سے تعجب ہے۔ خوشی اس لیے ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نفع بخش بات بولنے کی توفیق مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو نفع پہنچائے۔ اور تعجب اس لیے ہے کہ اقبالیات اصل میں ہمارا میدان نہیں ہے، ہمارا میدان تو دین پڑھنا اور پڑھانا ہے، لہذا ہونا تو چاہیے کہ اقبالیات کے کسی ماہر کو بلایا جاتا اور وہ اقبالیات پر گفتگو کرتا، لیکن بہرحال ان میرے بھائیوں نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے شاید مشورے اور ایما سے مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کرے کہ اس وقت کے چند منٹوں کی گفتگو ہمارے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرات، اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کئی اعتبار سے ہے۔ مجھے اپنا ذاتی تعلق اقبال کے ساتھ اس وقت قائم ہوا جب میں یقیناً نابالغ تھا اور دوسری کلاس میں سب سے پہلے میں اپنی سکول میں لب آتی ہے دعا بن کر تمنا میری پڑھایا کرتا تھا، اور مہینوں تک وہ نظم میں نے اپنے سکول میں پڑھائی۔ میں اپنے گاؤں کے سکول کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جو وہاں درج ہوا تھا۔ اسی سال ہمارے گاؤں میں سکول کھولا تھا، پہلا سکول کا اسٹوڈنٹ میں ہی وہاں درج ہوا اور سب سے پہلے پریئر میں نے ہی پڑھائی اور لب آتی ہے دعا بن کر علامہ اقبال کی ہے، تو اس وقت سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر دین پڑھنے کے لیے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور دیوبند جانے کا موقع ملا تو دیوبند میں جہاں ہماری اور دوسری سرگرمیاں تھیں وہاں کلیات اقبال ہر وقت ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی، اور کلیات اقبال نصف سے زیادہ ہم نے زبانی یاد کر لی تھی، اور وہ ہم شعر سنایا کرتے تھے۔ کلیات اقبال کے جتنے مجموعے ہیں وہ سارے مجموعے، ان کا اکثر حصہ ہم کو زبانی یاد تھا اور وہ اشعار پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اشعار کے مباحثے بھی ہوتے تھے، اور کلیات اقبال کے اشعار کی بیت بازی بھی کرتے تھے۔ بیت بازی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اشعار کا مقابلہ کرنا۔ شاید آپ وہ نہیں سمجھ پائیں کہ بیت بازی کرتے کسے ہیں، وہ مدرسوں میں ہوا کرتا ہے کہ اشعار کا مقابلہ اشعار سے ہوتا ہے، اس کو بیت بازی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی آدھی رات تک وہ سلسلہ چلتا تھا، رکتا نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے جب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تو اس وقت میں نے خصوصی مطالعہ اقبال کو رکھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب لکھنؤ یونیورسٹی، علی گڑھ سے اور رامپور یونیورسٹی سے 3 ایکسپرٹ آئے تھے وائوا لینے کے لیے، تو تقریباً 3 گھنٹے تک ان سے گفتگو ہوتی رہی اقبال کے متعلق، اور اس میں ان کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلاف بھی ہوا کہ ان کی رائے کچھ اور تھی اور ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق کچھ اور رائے رکھتے تھے۔ 3 گھنٹے تک ان کا وائوا ہوتا رہا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ وائوا نہیں تھا، یہ بہت اچھا مباحثہ تھا، بہت اچھا مکالمہ تھا۔ اس وقت مجھے اقبال تقریباً سارا زبانی یاد تھا۔ اس کے بعد کشمیر آنے کا موقع ملا تو یہاں اللہ نے دین کے ادارے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہاں کشمیر یونیورسٹی میں قائم اقبال انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ میں مدرسہ چھوڑ کر کے اقبال انسٹیٹیوٹ میں چلا جاؤں اور وہاں اقبال اور قرآن کے ایک پروجیکٹ پر پوری کتاب لکھوں، لیکن اللہ کا منشا بلکہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں اس راستے میں نہیں گیا، میں مدرسے کے ساتھ ہی مربوط رہا، اور اس طرح سے میں مدرسے کی زندگی چھوڑ کر اقبال انسٹیٹیوٹ جانے کا راستہ اختیار نہیں کر سکا، اور اللہ کا یہ احسان ہی ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے کوئی فائدہ ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے فائدے کے بجائے خود ذاتی نقصان ہوتا۔ اقبال کو ڈسکس کرنے کے بجائے اللہ کے نبی اور اللہ کے ارشادات کو پڑھنے، بولنے اور سننے کا موقع ملنا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے بمقابلے اس کے کہ وہاں جا کر کے ہم اقبال کے مقابلے دوسرے شاعروں سے کراتے رہتے اور اس پر بحثیں ہوتی رہتی۔ تو اس طرح سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی سرسری نہیں ہے، بہت پختہ اور ابتدا سے آج تک چلا رہا ہے۔ آپ حضرات نے یہ محفل منعقد کی شاید اس لیے کہ 9 نومبر 1877 جمعے کے دن علامہ اقبال کے یوم ولادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہی عنوان آپ کے ذہنوں میں رہا ہوگا کہ ہم 9 نومبر کو تو پروگرام کر نہیں سکیں گے، چلو 8 نومبر کو کر لیتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، عنوان کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، مناسبت معمولی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ پروگرام یوم اقبال کے نام سے بہت مفید بن سکتا ہے۔ حضرات، اس وقت جو تھوڑی دیر مجھے مہیا ہے، اس میں اقبال کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوگی۔ ویسے تو
جو جوہر ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے چند کلمات میں نے سنے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو کچھ اس محفل کا پیغام ہونا چاہیے وہ یہی ہے، خلاصہ اس تمام گفتگو کا یہی نکلے گا۔ لیکن بہرحال اسی تناظر میں یہ چند منٹ مجھے مہیا ہوئے ہیں، میں اس سلسلے میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک طرف سے آپ کے سامنے اقبال کے متعلق معلومات بھی آ جائیں اور دوسری طرف سے آپ کے سامنے اقبال کا میسیج بھی آ جائے، اور وہ میسیج جس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے، وہ میسیج جس کا تعلق انسانی دوسرے سماج کے طبقوں سے ہے، ان کے بجائے جس کا جو میسیج براہ راست آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کی ذاتوں سے متعلق ہے، اسی کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ہم کشمیریوں کا تعلق اقبال کے ساتھ اور بھی کئی اعتبار سے ہے، اور وہ اس لیے کہ اقبال کا خاندان کشمیری خاندان تھا، اور یہاں برہمنوں کی ایک خاص قسم تھی جن کو سپہرو کہتے تھے، اسی خاندان سے اقبال نکلے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اقبال کی چوتھی یا پانچویں نسل جب یہاں کشمیر میں آباد تھی، اور وہ یہاں کے مظالم جو سکھوں اور ڈوگروں کے دور میں ہوئے ہیں، اس مظالم سے تنگ آ کر کے پھر یہاں سے نکلے ہیں اور سیالکوٹ میں جا کر کے آباد ہوئے، اور سیالکوٹ میں آگے چل کر کے پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہ کشمیر سے مسلمان بن کر وہاں چلے گئے تھے یا وہاں جا کر وہ مسلمان ہوئے ہیں، میں اس بحث کو یہاں لانا نہیں چاہتا، یہ سکالروں کے درمیان یہ بحث ہے۔ بہرحال اقبال کا خاندان کشمیر سے منتقل ہوا، اور وہاں اور اقبال اپنے بارے میں خود بھی کہا کرتے تھے میں برہمن زادہ ہوں، اور ایک شعر میں تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو کافری ہندی کہا، ایک کافری ہندی کا یہ ذوق و شوق، لب پہ درود صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود، یہ اپنے بارے میں انہوں نے خود ہی کہا، اپنے بارے میں خود ہی انہوں نے کہا برہمن زادہ رمز آشنا شمس و تبریز، کہ میں برہمن زادہ ہوں مگر مولانا روم شمس تبریز کے حقائق کو جاننے والا ہوں۔ اور بھی کئی جگہوں پر اپنے خاندان کو انہوں نے تذکرہ کیا۔ اقبال کے خاندان میں ایک شخص گزرے ہیں جو دادا تھے ان کا نام تھا محمد رفیق، رفیق کے بیٹے کا نام تھا نور محمد، نور محمد کی اہلیہ کا نام ہے اماں بی بی، نور محمد کا بیٹا ہے علامہ اقبال۔ نور محمد صاحب کے اور بھی بچے ہوئے، جن میں سے مشہور بیٹا ان کا تھا عطا محمد، یہ اقبال کے بڑے بھائی تھے، اور دوسرے بیٹے ہوئے محمد اقبال جو چھوٹے بھائی تھے۔ نور محمد صاحب بہت دیندار، بہت عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے۔ اقبال پیدا ہوئے ہیں، جمعہ کا دن تھا، 9 نومبر تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، 1877 ہے، سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے۔ خاندان اب یہ شیخ کہلاتا تھا، اب یہ برہمن کا خاندان نہیں ہے، شیخ، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے شیخ محمد اقبال، شیخ نور محمد۔ وہاں کے ماحول کے مطابق ابتدا میں ان کو ایک چھوٹے سے سکول میں داخل کیا گیا، کچھ دنوں مڈل کلاس انہیں وہیں پڑھی، پھر میٹرک وہیں پاس کیا، اس کے بعد پھر اسکاش مشن سکول میں ان کا ایڈمیشن ہوا، جہاں ایک مشہور اور بہت پختہ عالم پڑھایا کرتے تھے، ان کا نام تھا مولانا میر حسن۔ اس مولانا میر حسن ہی کا کارنامہ ہے سارا کہ انہوں نے اقبال کو تیار کیا۔ انہوں نے ان کو عربی پڑھائی، انہوں نے ان کو فارسی پڑھائی، انہوں نے ان کے اندر شعر لکھنے کا مزاج پیدا کیا، انہوں نے ان کے اندر عشق رسول پیدا کیا، انہوں نے قرآن کا تعلق ان کو مہیا کیا۔ یہ سارا کارنامہ میر حسن صاحب کا ہے۔ یہ مولانا تھے، عالم تھے، اور سر سید احمد خان کے دوستوں میں سے تھے، یا سر سید احمد خان کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے۔ بہرحال اقبال کے دل میں سر سید کی محبت اگر تھی تو وہ میر حسن ہی کی وجہ سے تھی۔ تو مولانا میر حسن لاہور کے مشہور عالم تھے، اور اورینٹل کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے، ان سے انہوں نے اقبال نے پڑھا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ایک واقعہ سنا ہوگا یا آئندہ کبھی سنیں گے کہ اقبال کبھی کلاس میں دیر سے آئے ہیں، تو استاد نے ڈانٹ کر کے کہا تھا اقبال تم دیر سے کیوں آئے؟ تو اقبال نے جواب میں کہا تھا کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے، یہ استاد یہی ہے مولانا میر حسن۔ یہ بہت سارے ماہرین اقبال کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کون استاد ہے، لیکن یہ مولانا میر حسن صاحب ہیں۔ اس پر استاد نے شاباشی دی تھی۔ ہم اس میں جو غور کرتے ہیں تو ایک اعتبار سے اقبال کا جواب غلط تھا، اور ایک اعتبار سے اقبال کا جواب بہت عمدہ تھا۔ جواب اس لیے غلط تھا کہ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں تم دیر سے کیوں آئے، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ترقیاں دیر سے ملتی ہے، تو ترقی تھوڑے پوچھ رہے تھے استاد تو آپ پوچھ رہے تھے آپ دیر سے کیوں آئے۔ لیکن اقبال نے اس لفظ اقبال کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں کچھ لفظ معنی کچھ اور دوسرے معنی لے لیے، تو استاد نے شاباشی دے دی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا مستقبل اقبال کا بہت بلندیوں تک پہنچنے والا تھا، اور اس کے اشارے اور بھی ہوئے ہیں۔
चुनांचे इकबाल ने जब सबसे पहली नज़्म लाहौर के मुशायरे में पढ़ी है और उसमें उन्होंने कहा था, मोती समझ कर शान करीमी ने चुन लिए, कतरे में जो थे मेरे अरक इंफियाल के। इसके माना ये हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह के खौफ में शर्मिंदगी की वजह से मेरे आंखों से जो आंसू गिर गए, तो अल्लाह ने वो ऐसे आंसू उठा लिए जैसे कोई आदमी मोती उठाता है, क्योंकि अल्लाह के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह अगर कभी नहीं है, अल्लाह के यहाँ कदर अगर है तो इंसान के आंसुओं की कदर है। तो जब इकबाल ने ये शेर पढ़ा, मोती समझ कर शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक इंफियाल के। जब इकबाल ये शेर पढ़ रहे थे तो अरशद गोरगानी जो ज़माने में लाहौर के सबसे बड़े शायर थे, उन्होंने कहा, मियाँ साहबजादे इस उम्र में तुम ये शेर कह रहे हो, लगता है मुस्तकबिल तुम्हारा बहुत ऊंचा होगा। खैर, तो अल्लामा इकबाल सिकाश मिशन स्कूल में पढ़ते रहे। उसके बाद फिर वहाँ से वापस निकल करके लाहौर कॉलेज में आए। लाहौर कॉलेज में उन्होंने मौलाना मीर हसन साहब से पढ़ा है, सियालकोट में नहीं, लाहौर कॉलेज में उन्होंने मौलाना मीर हसन साहब से पढ़ा। एहतराम बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से आगे चल करके जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया जा रहा था तो अल्लामा इकबाल ने कहा, मैं ये सर का खिताब कबूल नहीं कर सकता तब तक जब तक मेरे उस्ताद को कोई लक़ब न दिया जाए। तो खिताब देने वालों ने पूछा कि आपके उस्ताद ने कोई किताब अगर लिखी होगी तो वो किताब दिखाएं हमें, ताकि उसके बाद हम उनके लिए कोई लक़ब तजवीज़ करें। तो इकबाल ने कहा, उनकी सबसे बड़ी किताब तो मैं हूँ। उसके बाद फिर उनके उस्ताद को लक़ब दिया गया शम्सुल उलमा और इकबाल को लक़ब दिया गया फिर सर। मगर शम्सुल उलमा मौलाना मीर हसन ने इकबाल को सरजनिश की थी कि ये लक़ब पाने के लिए और मेडल लेने के लिए थोड़े हमने तुमको पढ़ाया था। खैर, इकबाल लाहौर में पढ़ते रहे, वहीं पर उन्होंने BA किया और उसके बाद फिर वो लंदन चले गए। लंदन में 1911 में लंदन गए और वहाँ उन्होंने एक तरफ से इक़्तिसादियात की तालीम पढ़ी, फ़लसफ़ा पढ़ा, कानून पढ़ा और वहीं से फिर जर्मनी गए और जर्मनी जा कर के उन्होंने PhD का मकाला लिखा, थीसिस मुकम्मल की और थीसिस मुकम्मल करके फिर डॉक्टर बन करके वापस आए। लाहौर कॉलेज में उनके उस्तादों में से एक बड़े उस्ताद थे अर्नल्ड, और अर्नल्ड के बारे में खुद अर्नल्ड ने कहा है, अर्नल्ड जी वो शख्स है कि जिसने मशहूर अंग्रेज़ी किताब लिखी है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, और उसमें उनका दावा यह है कि जो अंग्रेज़ ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, उनका कहना गलत है। इस्लाम अपनी अखलाक की क़ुव्वत से फैला है और उसकी मिसाल उन्होंने दी है हज़रत मोइनुद्दीन अजमरी रहमतुल्लाह अलैह। जब हम लोग ये कहते हैं कि हज़रत मोइनुद्दीन अजमरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 90 लाख लोग मुसलमान हुए हैं, तो बहुत सारे मुअर्रिखीन इस पर एतराज़ करते हैं कि 90 लाख की तादाद मुबालगा है। तो हवाले में जवाब में आता है कि अर्नल्ड ने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में ये बात लिखी है। अब अर्नल्ड ने कहाँ से नकल की है ये वो जानेंगे, लेकिन बहरहाल उसने कहा है कि आज भी जब इंसान अजमेर जाता है तो वहाँ उस कब्र के अंदर दफन शुदा इंसान की हुकूमत आज भी नज़र आती है। लोग किस तरह से वहाँ क्या क्या करते हैं। जो लोग वहाँ सजदे करते हैं, ज़ाहिर है सजदे करना गलत है, मगर ये कि अर्नल्ड वो शख्स है कि जिससे इकबाल ने बहुत फ़ायदा उठाया। और अर्नल्ड कहा करते थे कि इकबाल जैसा स्टूडेंट जिस उस्ताद को मिल जाए, अगर वो स्कॉलर नहीं होगा तो स्कॉलर बन जाएगा, और अगर वो स्कॉलर होगा तो बहुत बड़ा स्कॉलर बनेगा, क्योंकि इकबाल में खुद बैठता है, न उस्ताद को बैठने देता है। बहरहाल जब इकबाल लंदन गए, वहाँ उन्होंने कानून की तालीम भी पढ़ी, इकानमी की तालीम भी पढ़ी और फ़लसफ़े की तालीम भी पढ़ी। जर्मनी म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो आज भी है, अब अगर वो जवाल का शिकार है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े अजम के उन्वान पर या ईरान के फ़लसफ़े इलाहियात इस उन्वान पर उन्होंने PhD का मकाला लिखा, और वो PhD का मकाला उर्दू में मुंतकिल नहीं हुआ है, वो अंग्रेज़ी में ही है। और उसके बाद फिर डॉक्टर बन करके वापस आए। फिर लाहौर कॉलेज में वो कई साल तक प्रोफेसर रहे। लंदन में भी वो अपने उस्ताद अर्नल्ड की जगह पर अरबी के प्रोफेसर रहे हैं 1-2 साल तक। उसके बाद जब वो वापस आए तो लाहौर में तवील ज़माने तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे और साथ में अदालतों में प्रैक्टिस भी करते थे और मुकदमे भी लड़ते रहते थे। इकबाल ने 3 निकाह किए हैं और आखिरी निकाह जो हुआ था, उसी आखिरी निकाह में इकबाल का मशहूर बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम था जावेद इकबाल, और जावेद इकबाल की दूसरी बहन थी, उनका नाम था मुनीरा। लेकिन अल्लाह का फैसला ये हुआ कि इकबाल के ये जो तीसरा निकाह था इसमें बहुत खुश रहे हैं वो। उससे पहले निकाहों में उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही है, यानी वो इत्मीनान की हालत में नहीं रहे और शायद वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशियाँ महसूस नहीं कर पा रहे थे, मिजाजों में मुवाफ़क़त नहीं रही होगी या क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल वो पहले 2 निकाहों में मुतमईन नहीं थे। तीसरा निकाह जब उनका हुआ है उसके बाद फिर वो हुआ है
خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کا وہ بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور اسی تیسرے نکاح میں ان کو بچہ پیدا ہوا ہے جاوید اقبال، اور اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی منیرہ، اور جاوید اقبال نے ہی اپنے والد اقبال کے سوانح حیات لکھی ہے زندہ رود کے نام سے، اور زندہ رود یہاں بھی اویلیبل ہے، وہ کتاب یہاں بھی ملتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ جاوید صاحب کے ازدواجی زندگی کے بحرانی دور لکھا ہے، اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے والد کے نکاح کتنے ہوئے اور کیا کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک تو کورٹوں میں مقدمے لڑتے رہے، اور وہاں وہ اپنا روزگار کماتے تھے، یعنی وکالت کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی اقتصادی زندگی بہت زیادہ پستی کی حالت میں رہی ہے، یعنی فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ مالداری ان کے ہاں تھی نہیں، کبھی مالداری کے اسباب بھی نہیں تھے، اسی لیے ان کی تعلیم کے تمام خرچے نہ ان کے والد برداشت کر سکے، وجہ یہ کہ وہ غریب انسان تھے۔ ہاں ان کے بڑے بھائی نے ان کے تعلیم کے خرچے برداشت کیے تھے، بڑے بھائی کا نام تھا عطا محمد۔ یہ عطا محمد صاحب آگے چل کر کے مرزائی بن گئے تھے، اور اسی لیے علامہ اقبال کو بہت دکھ تھا اس کا کہ ایک طرف سے میرا بڑا بھائی بہت بڑا محسن ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے تعلیم پڑھی ہے، مگر دوسری طرف سے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میرا بڑا بھائی مرزائی بن گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی بڑی تمنا تھی کہ اگر میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میں ان کے جنازے میں شریک اگر ہوا تو مرزائی کے جنازے میں شریک ہوں گا، اور اگر جنازے سے الگ رہوں گا تو بھائی کے جنازے سے الگ کیسے رہ سکوں گا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس امتحان میں اپنے آپ کو ڈالوں، میں جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا اور جنازے سے الگ بھی نہیں رہ سکوں گا، لہذا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی سے پہلے میری وفات ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عطا محمد صاحب سے پہلے ہی علامہ اقبال کی وفات ہوئی، اور جب علامہ اقبال آخری لمحوں میں تھے تو یہ بڑے بھائی آئے تھے ملنے کے لیے، اور انہوں نے ان سے وہ جب بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے اور علامہ اقبال آخری لمحوں میں ہیں اور تقریباً روح نکلنے والی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ پہنچے تو علامہ اقبال کے چہرے پر خوشی آ گئی، تو انہیں حیران ہو کر کہا کہ تم موت کے قریب ہو اور ہنس رہے ہو، تم موت کے قریب ہو اور تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم خوش ہو۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوس، ایک مرد مومن کا نشان تمہیں میں بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر غم نہیں خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال علامہ اقبال کی یہ شخصی حالات ہیں۔ اقبال کی زندگی کا دوسرا پہلو، معاشی طور پر اقبال کبھی بھی خوشحال نہیں رہے، ہمیشہ تنگدستی کی حالت میں رہے، اور اکثر زندگی کا زمانہ انہوں نے کرائے کی بلڈنگ میں گزارا، رینٹ کی بلڈنگ میں گزارا۔ اخیر میں بیوی کے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، اور چھوٹے سے مکان میں بھی مختلف دوستوں نے مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد پھر ان کا مکان بنا تھا، وہ بھی کوئی بہت عالیشان کوٹھی نہیں تھی، مختصر سا مکان تھا، اسی میں منتقل ہو گئے تھے، اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ چونکہ امیرانہ زندگی نہیں تھی، اس لیے ان کی غذا بھی بہت سادہ تھی، ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا، ٹھاٹ باٹ نہیں تھے۔ اس زمانے میں نوابوں اور ریاست کے راجوں کا جو انداز زندگی تھا، یا یورپ میں زندگی گزار کر کے آئے تھے، اس چیز کا ان کی زندگی پر کہیں کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کہتے بھی تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری میں نام پیدا کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے۔ تو فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، مخلوق الحالی کی زندگی گزاری ہے، سادہ غذا کھانے کے وہ عادی تھے، اور لاہور کے جب لندن سے وہ واپس آئے تو ایک ہی وقت میں کھانا کھایا کرتے، دو وقت میں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، صحت کی حفاظت کے لیے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے تو بہت کم کھانا کھایا ہے، اس لیے میں بھی بہت کم کھانا